بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، چند دن قبل برطانوی میڈیا میں ایک خبر نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ یہ خبر ایک ہیتھرو ایئرپورٹ پر، جو لندن کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، برطانیہ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اس پر پکڑی جانے والی یورینیم کے ایک پیکج سے متعلق ہے۔ کہا گیا کہ یہ جو پیکج ہے یہ اوریجنیٹ پاکستان سے ہوا تھا، پاکستان سے چلا تھا اور اس کی منزل برطانیہ تھی، اور برطانیہ میں بھی اس کی منزل کچھ ایرانی نژاد قسم کے لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ شاید یہ خبر اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ اگر اس کے آخر میں اس بات کا تڑکا نہ لگایا جاتا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یاد رہے، اور اس کے دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے ساتھ لنکس رہے ہیں۔ جو اس ولاگ کا تھم نیل میں نے بنایا ہے وہ اسکائی ٹی وی کا ہے، جو برطانیہ کا مشہور ٹیلی ویژن ہے، اس کی اسکرین پر چلنے والی جو رپورٹ ہے، جس میں سیدھا پاکستان سے کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے اور ایک سرخ لکیر جا کر ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترتی ہے، یعنی جہاں سے چلا اور جہاں اس کی منزل تھی۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف مغرب کے میڈیا میں بلکہ بھارت کے میڈیا میں بھی پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ کسی لمبی چوڑی تحقیق میں پڑے بغیر اور محض ایک واقعہ ہونے اور ابھی اس کی صحت جانچنے اور اس کی حقیقت کو ماپنے کا ابھی تک کوئی پوری طرح بندوبست بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ہی یہ فتویٰ صادر کر دیا گیا کہ یہ پاکستان سے چلنے والا تھیلا ہے اور یہ لندن میں فلاں کمیونٹی کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تقریباً وہی افسانہ ترازی کا وہی انداز تھا کہ جو 9/11 کے تھوڑا پہلے اور 9/11 کے بعد اپنایا گیا، جہاں ہر بات کی تان آ کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ انہی دنوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ BBC ٹیلی ویژن پر ایک بہت زوردار قسم کا مباحثہ اور مناظرہ منعقد ہو رہا تھا، جس میں بہت بڑے ماہرین مغرب کے یہ بحث کر رہے تھے کہ پاکستان جیسے ملکوں کا مسئلہ روزی روٹی ہے، ان کے پاس یہ خطرناک ہتھیار نہیں ہونے چاہیے اور ان کو روزی روٹی تھما کر، ان کے ہاتھ میں روٹی دے کر ان کے ہاتھ سے یہ خطرناک ہتھیار چھین لینا چاہیے۔ یہ تقریباً ایک ذہنیت ہے جو مغرب میں پوری طرح پنپ چکی ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پہلے کی ذہنیت ہے، برسوں پہلے کی ذہنیت ہے، اور اس ذہنیت کا آغاز بھی اسی وقت سے ہوا جب پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جس طرح یہودی تہذیب کے پاس بھی جوہری طاقت ہے اور جس طرح ہندو اور بدھسٹ اور باقی تہذیبوں کے پاس بھی ایک جوہری ہتھیار ہے، اسی طرح مسلم دنیا کے پاس بھی ایک ایسا جوہری ہتھیار ہونا چاہیے۔ یہی کہہ کر انہوں نے جو باوسیلہ عرب ممالک ہیں ان کو اس پروجیکٹ کی سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے آمادہ کیا، جن میں سعودی عرب کے اس وقت کے شاہ فیصل اور لیبیا کے معمر قذافی پیش تھے، جنہوں نے اپنا سرمایہ اس مقصد کے لیے دیا اور اس تھیوری کے حق میں دیا کہ یہ ایک پوری تہذیب کا یہ ایک ہتھیار ہوگا اور اس کے دفاع کے لیے کام آئے گا۔ شاید یہی بات تھی کہ یہ جو اس کی خوبی یا جو اس کا آغاز تھا یہی اس کی خامی بن گیا، اور پھر پوری دنیا نے اسے اسی انداز میں لینا شروع کیا کہ یہ ایک ملک کا ایٹم بم نہیں ہے، یہ ایک مذہب کا ایٹم بم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں چین کے ایٹم بم کو بدھسٹ بم نہیں کہا گیا، امریکہ کے ایٹم بم کو کرسچن بم نہیں کہا گیا، انڈیا کے ہندو بم نہیں کہا گیا، اور اسرائیل کے بم کو جوش بم نہیں کہا گیا۔ صرف یہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ دنیا کا واحد بم تھا کہ جسے اسلامک بم کا نام مغرب میں دیا گیا، مغرب کے میڈیا میں دیا گیا۔ یہ اس کے تہ میں ایک خوف جھلکتا تھا کہ ایک ایسے گئے گزرے لوگ اور ایک تہذیب، گری پڑی تہذیب جو اپنے دور میں اور اپنے وقت میں اس تہذیب کے پاس اس طرح کا یا ان لوگوں کے پاس اس طرح کا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ بعد میں پاکستان نے اس بم کو پاکستان بم
بنایا اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کو پینٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان کا ایک ہتھیار ہے، اور وقت نے بھی یہ ثابت کیا کہ دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں پر قیامتیں نہیں ڈھائی گئیں، لیکن یہ بم خاموش رہا، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ محدود تھا، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھارت کے ساتھ بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے اور طاقت کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، جنگ سے روکنے کے لیے پاکستان نے یہ پیش رفت کی تھی، یہ اس جانب قدم بڑھائے تھے۔ لیکن پھر پاکستان کی اور اس ایٹم بم کی خلاصی نہیں ہو سکی۔ جو اس کے بارے میں ایک تاثر تھا، جو خوف تھا، وہ ہمیشہ پھر مغرب میں موجود رہا، یہاں تک کہ اس بم کے خالق کو ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل کر دیا گیا۔ اس کی جو فائنینسرز ہیں شاہ فیصل، وہ ایک غیر فطری موت کا شکار ہوئے۔ پھر برسوں بعد معمر قذافی کو جس طرح قتل کیا گیا، ان کے جرائم کی فہرست میں شاید کہیں نہ کہیں پاکستان کے ایٹم بم کی سرمایہ کاری کا جرم بھی لامحالہ موجود رہا ہوگا۔ پھر ضیاء الحق نے اس بم کی جو پیش رفت ہے اس کو آگے بڑھایا، اس میں کام کو آگے بڑھایا، ترقی دی، وسعت دی۔ جو ان کا حال ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ پھر اس جو بم کی ایک علامت پاکستان نے بنائی تھی، بم کی تیاری میں گو کہ بہت سے لوگ شامل تھے، لیکن اس کی ایک علامت جس شخصیت کو بنایا گیا اور جن کا بہت بڑا رول بھی تھا یورینیم کی افزودگی میں، ڈاکٹر قدیر خان، وہ جس انجام سے دوچار ہوئے وہ شاید دنیا بھر کے مسلم سائنسدانوں کے لیے ایک نشان عبرت تھا کہ اب دوبارہ کوئی اس وادی مرگ میں اب دوبارہ کوئی قدم رکھنے کی حماقت یا جرت نہیں کرے گا۔ یہ وہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے، پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ مغرب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی رہا ہے، اور ہمیشہ نگاہ التفات اسی طرف رہی ہے، یہاں تک کہ جب سرد جنگ ختم ہوئی تو سب سے زیادہ جو زور مغرب کا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو یا تو کیپ کرے یا فریز کر دے۔ یہ بڑے عرصے تک یہ بحث چلتی رہی۔ جب جنرل مرزا اسلم بیگ جنرل ضیاء الحق کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ تھے تو اس وقت بڑی یہ بحث چل رہی تھی، امریکی وفود آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب اس معاملے پر بات آگے نہ بڑھی تو پریسلر ترمیم ہے اس کے ذریعے امریکہ نے پاکستان پر پابندیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور وہی پابندیاں حقیقت میں دونوں ملکوں کے درمیان دوریوں کا نقطۂ آغاز بنی۔ اس کے بعد سے پاکستان کبھی بھی امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے غافل نہیں رہا۔ امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو یا تو براہ راست کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے، شراکت داری کے لیے دانہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ڈالے رکھا، اور یہ دانہ ہمیشہ سے موجود رہا، ایک ایسی فائل کہ جس میں جب بھی پاکستان میں 3 خطرات جب بھی بڑھتے تھے، جن میں ایک خطرات کی ایک مثلث تشکیل پائی تھی، یعنی نمبر 1 اس میں دہشت گردی تھی، نمبر 2 معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام۔ جب بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرنے، کیپ کرنے یا اسے فریز کرنے یا یہ ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنے کی جب بھی مغرب میں بات ہوتی تھی تو ان 3 وجوہات کو ایک جواز کے طور پر اپنایا اور بیان کیا جاتا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان ان تینوں کھائیوں میں بیک وقت گرتا چلا گیا۔ آج جب کہ پاکستان ایک انتہائی معاشی بدحالی کی انتہا پر ہے، اور اسی طرح دہشت گردی کا جو عفریت ہے وہ ایک بار پھر لوٹ کر آیا ہے، اور دہشت گردی کا خطرہ پاکستان کے طول و عرض میں بالکل سائے کی طرح منڈلا رہا ہے، اور سیاسی عدم استحکام تو ایک ایسی بدرو ہے جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے چمٹ کر رہ گئی ہے۔ تو بالکل ایک ماحول موافق ہے یہ بات کہنے کے لیے کہ پاکستان خطرناک ترین ایٹمی ہتھیاروں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ معاشی پیکیج لینا چاہیے جو ایک ہمیشہ ایک آفر کے طور پر موجود رہا ہے۔ 2015 میں جب پاکستان میں شدید خطرات تھے کہ طالبان پاکستان میں داخل ہو جائیں گے، وہ اسلام آباد کا کنٹرول سنبھالیں گے، وہ کہوٹا کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور وہ پاکستان میں ایک اپنی حکومت قائم کریں گے، بالکل مغرب کا میڈیا اس بات کو پھیلا رہا تھا اور پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک کہا جا رہا تھا۔ تو اس وقت امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ ایک اداریہ لکھا تھا، اور یہ اداریہ یہ بیان کر رہا تھا کہ پاکستان اس وقت گو کہ
اس وقت ایران کے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر مذاکرات چل رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان، کہ گو کہ امریکہ کی توجہ اس وقت ایران کی طرف ہے، لیکن امریکہ کو یہ توجہ بہت جلد ہی پاکستان کی طرف منتقل کرنا پڑے گی، کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں خطرات کو بڑھاوا دے رہا ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں ایک خطرے کی علامت ہیں۔ پاکستان اور چین بحر ہند میں ایٹمی ہتھیار نصب کرنے کا ایک منصوبہ رکھتے ہیں، جس سے وہاں عدم استحکام بڑھے گا۔ پاکستان کے پاس چونکہ روایتی طور پر اچھے اور جدید ہتھیار نہیں ہیں، اس لیے اس کا سارا جو انحصار ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں پر ہے، اور پاکستان اس بنیاد پر کسی بھی موقع پر ایٹمی جنگ میں پہل کر سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کو اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ ایران سے پاکستان کی طرف منتقل کرنا چاہیے اور پاکستان پر ہی لگائے رکھنا چاہیے۔ یہ اس اداریے کا خلاصہ تھا جو 2015 میں شائع ہوا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایٹمی پروگرام کی مشترکہ حفاظت کے معاملے پر گفتگو کا آغاز کیا۔ جو میں نے ریسرچ سٹڈی اس وقت لکھی تھی، جو ایک پرنٹڈ شکل میں اب موجود ہے، اسی کے حوالے سے اس میں نیو یارکر جو میگزین تھا امریکہ کا، اس کے حوالے سے جو سیمور ہرش ہیں امریکہ کے معروف تجزیہ نگار، گوگل کر کے ان کا بہت زیادہ جو کام ہے تقریباً وہ سامنے آ سکتا ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا ڈیفینڈنگ دا آرسنلز کے عنوان سے 16 نومبر 2009 کو، جو میں نے اپنی ریسرچ سٹڈی میں شامل کیا ہے۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ کی تحقیق اور رابطوں کے بعد انہوں نے مضمون لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اوباما انتظامیہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے ساتھ انتہائی حساس مفاہمت پر خفیہ مذاکرات کر رہی ہے، جس کے تحت کسی خطرے کی صورت میں امریکی خصوصی تربیت یافتہ اسپیشل یونٹس اضافی سیکیورٹی مہیا کریں گے۔ مضمون میں امریکی انٹیلیجنس کے ایک افسر کا یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ پاکستانی حکام نے ہمیں ایٹمی وار ہیڈز کی موجودگی کے بعض مقامات اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے حوالے سے خصوصی معلومات دی ہیں، اور اب ٹریگرز پر توجہ مرکوز ہے جو غیر تابکاری مادہ ہے، اور اس بات کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے کہ C-17 جہاز میں کتنے ٹریگرز سمائیں گے اور انہیں کہاں لے جانا ہے۔ اس مضمون کی اشاعت کے چند دن بعد معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود سے گفتگو کرتے ہوئے سیمور ہرش نے مزید انکشاف کیا کہ ایٹمی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا اسپیشل اسکواڈ وہاں پہنچ گیا ہے، اور یہ اسکواڈ امریکی سفارت خانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ امریکہ کی نظر التفات اس سے ہٹی ہی نہیں ہے کبھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے۔ اب جب کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا ایک بار پھر ایک یارانہ بن گیا ہے اور تعلقات کی بحالی کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان کے سسٹم سے امریکہ خوش نظر آتا ہے، لیکن جو معاشی بدحالی اور دہشت گردی کا لوٹتا ہوا جو افریت ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مغرب میں موضوع بحث بنانے کا ایک جواز اور ایک بنیاد بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو تھیلا پکڑا گیا، جو مواد پکڑا گیا کسی لفافے میں بند تھا یا جس بھی شکل میں تھا، اس کو اول تو اس کی حقیقت ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی کہ محض ہم مغرب کے میڈیا پر آنے سے اس کی کوئی ایتھنٹسٹی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سی ایسی فیبریکیٹڈ کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو مخصوص مقاصد کے لیے یا مخصوص مقاصد کو ہوا دینے کے لیے، مخصوص نظریات کو پھیلانے کے لیے یا میڈیا کو ایک مخصوص مواد دینے کے لیے گھڑی جاتی ہیں، اور یہ اب کوئی عام سی بات ہے، فیک نیوز کا ایک زمانہ ہے۔ خود پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس موقف کو، اس بات کو مسترد کیا ہے کہ ایسا کوئی مواد پاکستان سے چلا ہے جو برطانیہ پہنچنا تھا اور برطانیہ میں کسی خاص کمیونٹی کے ہاتھ لگنا تھا۔ تو لیکن بہرحال جو پاکستان میں ایک لڑکاؤ کا عمل شروع ہو گیا ہے، اپنی بنیادوں سے ہٹنے کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے، اس کی بہرحال پاکستان کو کچھ قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور پاکستان کو دوبارہ جو ہے ایک مغربی میڈیا میں اس انداز سے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ زیر بحث آنا شاید یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور امریکہ کا رشتہ بالکل ایسے ہے کہ تجھ کو بھولا ہی میں کب ہوں جو تجھے یاد کروں۔ جو پچھلا میرا ویلاگ تھا
جس میں جنرل باجوہ سے جنرل مشرف سے جنرل باجوہ تک کشمیر ڈیل کی انکہی کہانی کے عنوان سے وہ ہمارے ایک دانشور طبقے میں بڑے سنجیدہ حلقوں میں دیکھا گیا، سنا گیا، اور کچھ اس پہ فیڈ بیک بھی آیا۔ جن لوگوں نے اس پہ بڑے معتبر اور صاحب الرائے لوگوں نے اپنی رائے دی، ان میں آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس اور کئی کتابوں کے مصنف سپریم کورٹ کے جناب جسٹس سید منظور حسین گیلانی، جناب کینیڈا سے ہمارے بہت معروف دانشور حبیب یوسفزئی صاحب، لندن یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر زاہد ناز صاحب، اسی طرح ہمارے جلاوطن کشمیری دانشور صحافی شیخ محمد امین صاحب، اور پاکستان کے معروف ماہر معاشیات اور کئی کتابوں کے مصنف جناب یوسف ابن الحسن صاحب، امریکہ میں مقیم راجہ محمد مظفر صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ان پٹ اس حوالے سے دیا۔ لیکن جو حبیب یوسفزئی صاحب ہے، انہوں نے اس پر یہ سوال پوچھا کہ پھر اس کا حل کیا ہے، کہ آخر اس مسئلے کو کیسے نپٹا جائے کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو اپنے سٹائل میں اور اپنے ان کا جو ایک سوچ اور فکر ہے اس کے مطابق، کہ پھر اس کا حل کیا ہے تو کہ کشمیر کو ہم آزاد کریں اور اس کو پاکستان کے ساتھ ملائیں۔ بہرحال ان کا یہ سوال اس لحاظ سے اہم ہے کہ پھر اس کا وے آؤٹ کیا ہے، یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس کا حل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک دباؤ کی پوزیشن میں ہے، پاکستان ایک کمزور پوزیشن میں ہے، اور اس وقت اس کو چین کی تقلید کرنا چاہیے۔ نہ تو میں اس بات کا حامی ہوں کہ کوئی ریٹن معاہدہ کرنا چاہیے اور 50 اور 60 سال کے لیے کشمیر پر کوئی کو فریز کرنا چاہیے، نہ کوئی اور معاہدہ کرنا چاہیے، اور چین کی وہ تقلید کرنی چاہیے کہ جب میک مہن جو لائن ہے اس پر برطانیہ نے 1928 سے اپنے جو نقشے ہیں وہ بھیجنا شروع کیے چائنا، کہ جو تبت کے درمیان اور برطانیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس سرحد پر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ چین نے اس پر مکمل خاموشی اختیار کی، اور وہ کسی بھی مراسلے کا، کسی بھی نقشے کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ چین اس وقت کمزور پوزیشن میں تھا۔ وہ کمزور پوزیشن میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کمزور پوزیشن میں کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ جب چلا، برطانیہ رخصت ہو گیا، اس کا جو اس علاقے میں ویکیوم تھا وہ بھارت نے پر کیا، تو 1962 میں چین نے پھر اپنی رائے دی، اور وہ جو پرانے قرض تھے وہ سود کے ساتھ چکانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے پیش قدمی کی اسی سرحد پر، میک مہن جو لائن ہے اس پر پیش قدمی کی، اور یہ اس وقت تک وہ خاصا مضبوط ہو چکا تھا، اور اس نے وہ علاقے بہت سے حاصل بھی کیے، اپنے راستے میں پیش قدمی بھی کی، اور اس نے یہ سوال اٹھایا کہ تبت کوئی آزاد اور خود مختار حکومت نہیں تھی کہ اور اسے معاہدے کا حق حاصل نہیں تھا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے جو ایک سمجھوتے کا ایک مسودہ ہے، جب بھی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور دیکھا جاتا ہے یا عالمی حالات میں گھرا ہوا دیکھا جاتا ہے، تو پاکستان کے سامنے یہ مسودہ رکھا جاتا ہے کہ ایک کمزور اور گرے ہوئے فریق کے طور پہ پاکستان اس کو کشمیر پر تسلیم کرے، اور وہ معاہدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کشمیر سے دستبردار ہو جائے پاکستان۔ 2005 کے اواخر میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھارت کے معروف صحافی کلدیپ نیر اپنے غالباً آخری دورے پر پاکستان آئے، اور اسلام آباد کے اقبال ہال میں ان کا ایک فنکشن ہوا، سافما کے ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ پھر سوال و جواب کی نشست ہوئی، تو اس میں کلدیپ نیر کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو ابھی اور ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے۔ یہ میں نے رپورٹ بھی کیا تھا اور موجود بھی ہے اس کی کاپی میرے پاس۔ ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے اور اس کو آنے والے وقت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا دباؤ کا شکار تھا، اور ہمارے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو اس وقت بھارت کے ساتھ کشمیر پر کوئی مفاہمت اور سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی کمزور پوزیشن کا فائدہ دیکھ کر بھارت جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے گا اور اٹھائے گا زیادہ سے زیادہ اس ساری صورتحال سے فائدہ۔ آج بھی پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے،
دفاعی طور پر نہ صحیح لیکن معاشی اور سیاسی طور پر وہ عدم استحکام کا شکار ہے، ایک بے چینی اور ہیجان کسی کیفیت میں ہے، تو پاکستان کو ایسی کسی بھی کیفیت میں بھارت کے ساتھ کشمیر پر کسی بھی سمجھوتے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ وقت کے دھارے کو آگے بڑھنے دیا جائے، آپ اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی زبان اور لب کھلے رکھ کر اپنے احتجاج کا حق سرنڈر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔